بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا مولانا و ملجانا محمد نبی الوی وعلی آلہ و اصحابہ و عترتہ اجمعین۔ آج کی تلاوت کردہ آیات طیبہ سورہ صف کی آیت نمبر 10 سے آخر رکوع کے آخر تک، اس میں ایمان والوں کو خطاب کر کے چند چیزیں سمجھائی گئی ہیں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جہاں بات خطاب ایمان والوں کو ہوتا ہے، یہ اکثر آیات مدنی ہیں، مدینہ طیبہ میں نازل احکام نازل ہو رہے تھے، اور وہ احکام صرف ایمان والوں کے لیے تھے۔ تو کہا ایمان والو هل ادلکم علی تجارۃ، کیا میں آگاہ کروں تمہیں ایسی تجارت پر تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ کیا تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، تکلیف سے بچا لے، اللہ کی بارگاہ سے گرفت سے بچا لے۔ اچھا وہ تجارت کیا ہے؟ کیا شاندار ارشاد گرامی فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ تجارت یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول، مان لو اللہ اور اس کے۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ پہلے خطاب بھی ایمان والوں کو ہے، اور ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول۔ وہ تو پہلے ایمان والے ہیں، کیوں کہا؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں یہاں ایمان سے مراد ارادے اور عمل کی پختگی ہے، یا ایمان سے مراد یہ ہے کہ ایماندار ہر چیز سے بے خوف ہو کر صرف اللہ کا خوف دل میں ڈالے۔ جتنی چیزیں سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں ملتی ہیں وہ لے لے، جن جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان سے رک جائے۔ یہ ایمان کی پختگی مراد ہے۔ پھر فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنی جانیں پیش کرو، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مال بھی پیش کرو اور اپنی جانیں بھی پیش کرو۔ اپنے مال اور جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے والی تجارت کرو۔ اس تجارت کے بدلے جو نفع ملنے والا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، بے پناہ۔ ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم حقیقت جانتے ہو، یہی تمہارے لیے خیر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پہ پختہ ایمان لے آؤ، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اس تجارت کے بدلے اب جو نفع ملنے والا ہے وہ نفع بتایا جا رہا ہے۔ وہ نفع یہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہ تمہیں بخش دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغوں میں تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں ہوں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور تمہیں پاکیزہ مکان عطا فرمائے گا جو جنت عدن یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے باغوں میں، ایسی جنت میں جو ہمیشہ رہنے والی ہے، سدا بہار جنت میں تمہیں گھر عطا کر۔ ہر بندہ سودا ہی کرتا ہے نا، کوئی گاڑی بیچ رہا ہے، کوئی گھر بیچ رہا ہے، کوئی زمین بیچ رہا ہے، کوئی تجارت کاروبار کی جنس کی کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے ساتھ تجارت کرو ایمان کی، میرے ساتھ تجارت کرو اپنے مالوں کی، میرے ساتھ تجارت کرو اپنی جانوں کی، بدلے میں تمہیں گناہ بخش دوں گا، تمہیں سدا بہار جنتیں عطا فرماؤں گا، اور تمہیں میں ان بہاروں والے گھروں میں
رکھوں گا جو سدا بہار ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز جو تمہیں بڑی پسند ہے وہ بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد بھی آئے گی اور اللہ کی طرف سے فتح بھی قریب ہوگی۔ مارے نہیں جاؤ گے، تم ہرائے نہیں جاؤ گے، تمہیں ناکامی نہیں ہوگی، تم بڑھو گے کامیابی آئے گی، تم بڑھو گے تمہیں فتح نصیب ہوگی، اللہ کی تائید اور مدد تمہارے ساتھ ساتھ رہے گی۔ اور یہ دیکھا آپ نے جتنے غزوات رسول ہیں، جتنے سرایا ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے دور میں، حضرت فاروق اعظم کے دور میں، سیدنا عثمان غنی کے دور میں، سیدنا علی الرضا کے خلافت راشدہ کے بعد بھی جب تک ایمان اور جہاد کے ساتھ مسلمان آگے بڑھتے رہے کوئی ناکامی نہیں، وہ کسی میدان میں مار کھا کے مات کھا کے فتح اور نصرت ان کے قدم چومتی ہے۔ وبشر المؤمنین، اور اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیں۔ کس بات کی؟ انعام، اللہ کے کرم کی، اللہ کے فضل کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا، من انصاری اللہ، کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے، کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں میرے ساتھ نکلے؟ قال الحواریون، تو ان کے پاس بیٹھنے والوں، ان کے حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، پس ایمان لے آیا ایک گروہ بنی اسرائیل سے، وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے ان کا انکار کر دیا، دو بن گئے، جو ان کے ساتھ چلے انعام پا گئے، جو ان سے دور ہوئے وہ ناکام ہوئے، تباہ ہو گئے۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، پس اللہ نے ایمان والوں کی مدد کی۔ دور عیسیٰ میں بھی جو عیسیٰ کے ساتھ تھے، ان کے قول کے پکے تھے، ان کے ساتھ چلنے والے اور اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ عَلَىٰ عُدُوِّهِمْ، ان کے دشمنوں پر، فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ، پس وہی غالب رہے، اللہ نے انہیں غلبہ عطا کیا۔ مثال دے کے سمجھا دیا، آج تم بھی اگر میرے نبی کے ساتھ رہو گے، تم بھی اگر میرے نبی کے لائے ہوئے پیغام کا ساتھ دو گے، تم بھی اگر آج جہاد کے لیے نکلو گے، اللہ اور اس کے رسول کی مان لو گے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی مدد تمہارے لیے نہ اترے۔ اس کا انعام تمہارے ساتھ، جس کے لیے لڑ رہے ہو وہ تمہاری پشت پر ہو، وہ تم پر کرم فرمائے گا، کرم کی چادر تمہیں عطا فرما دے گا، اور فتح و نصرت تمہارا مقدر رہے گی۔ آج ہم نے سورہ الصف کو مکمل کیا۔ اللہم اجعلنا من انصار نبی المصطفیٰ، بڑے پیارے جملے پیر صاحب نے لکھے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے، اللہم اجعلنا من انصار نبیک المصطفیٰ، نبیک المصطفیٰ ورسولک المجتبیٰ علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ واجمل الثناء وأیدنا علی جمیع اعداء نبیک لیصبح بتائیدک ونصرتک ظاہرا علی الادیان کلہا انک علی کل شیء قدیر۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔